بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج چونکہ بہت سے نئے حضرات بھی آئے ہیں اور اعتکاف بھی مغرب سے شروع ہوگا، تو انشاءاللہ وقت ملے گا اس کے بعد جن کی گاڑیاں اس طرف رکھی ہیں، چاہے پیچھے کی طرف جہاں عورتوں کا عام طور سے آنے جانے کا راستہ ہے یا سائیڈ ہے، تو اس کے بجائے جو فیلڈ ہے اس کے ساتھ جو پارکنگ ہے وہاں رکھ دیں تاکہ روزانہ آنے جانے والوں کو سہولت رہے۔ جو بھی چاہے سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا 10 دن تک تقریباً ٹھہرنے کا ارادہ ہے، چند دنوں کے لیے ٹھہر رہے ہیں، اپنی گاڑیاں اس طرف رکھ دیں تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت رہے۔ اور حدود وغیرہ تو سب کو اندازہ ہو گئی، پرانے حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں، جہاں بھی وہ ٹیپ لگی ہوئی ہیں تو یہ حدود کہلاتی ہیں، اور باقی جو پرانے ساتھی ہیں وہ واقف ہوں گے، اگر کسی کو اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو مزید پوچھ سکتے ہیں۔ گزشتہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب چیزیں رکھی ہیں اور اس میں خوبیاں بھی بہت ہیں، کمالات بھی انسان بہت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس میں برائی آ گئی تو برائی کے لحاظ سے بھی اس میں بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں۔ مشہور ہے حضرت لقمان حکیم جو تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تاریخی واقعہ ہے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ اچھا وہ ایک بکری ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کے جو سب سے بہترین اعضاء ہوں وہ مجھے پکا کر دو۔ تو لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور ذبح کر کے اس کا دل اور اس کی زبان بہترین مسالہ وغیرہ لگا کے بہت اچھی طرح پکا کے وہ پیش کی۔ دوسرے دن آقا نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اب ایک اور جانور ذبح کرو اور اس کے وہ اعضاء جو سب سے یعنی کم درجے کے سمجھے جاتے ہوں وہ مجھے پیش کر کے دکھاؤ، وہ میں کھا کے دیکھوں۔ انہوں نے لقمان حکیم نے پھر دوبارہ ایسا ہی کیا کہ اچھا وہ دل اور زبان، لیکن اچھی طرح مسالہ نہیں لگایا، بس ویسے ہی اس کو ہلکا سا کچھ کر لیا اور پیش کر دیا۔ آقا نے چکھ کر دیکھا تو واقعی وہ اس کا ذائقہ کچھ تھا ہی نہیں اور بد مزہ۔ تو دونوں باتیں پوچھیں، ایک تو یہ کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ دونوں دن ایک ہی چیز پیش کی، اور پھر یہ کہ پہلے اتنا اچھا مسالہ لگایا دوسرے دن بس ویسے ہی۔ کہا کہ واقعتاً دیکھیں تو یہی دو چیزیں ہیں کہ اگر ان کو توجہ دی جائے، دھیان دیا جائے، تو یہ دو چیزیں انسان کے لیے بہت اعلیٰ کمالات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ زبان ہے، انسان اس کو تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ان چیزوں میں استعمال کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نصیحتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، آپ مجھے کوئی مختصر کوئی ایک بات بتا دیجئے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں، میں کیا کیا چیزیں یاد رکھوں، بہت سی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، دعائیں یاد بھی نہیں رہتی، کوئی مجھے ایک چیز بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف حضرات اس طرح کے سوالات تھے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو خیر مشہور روایت ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک چیز ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد اور ذکر میں تر رہنی چاہیے، بس اتنا ہی کر لو، تلاوت کر رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، درود شریف پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، جو بھی، بس یہ کہ ذکر اللہ زبان سے جاری رہے، اگر یہ جاری رہ گیا بس ٹھیک ہے، تمہارا کام بن گیا۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس لیے کہ فضولیات کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ جو بات کرے گا وہ بھی اسی لیے کرے گا، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ بات نہ کرے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ بات نہ کرے، جو بات کرے گا بھی تو اسی لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ شعراء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ تھے شعراء، قرآن کی آیت نازل ہوئی والشعراء یتبعهم الغاوون، کہ شعراء تو ایسے ہوتے ہیں کہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی شاعر ہے کسی جگہ گیا، جیسے آج کل کے اگر گانے والے کسی جگہ چلے جائیں تو اس زمانے کے شعراء کا یہ حال ہوتا تھا کہ، لیکن وہ تو خیر اس طرح نہیں تھا جیسے آج کل کے وہ جس حیثیت سے رہتے ہیں، شعراء عام شعراء یعنی عام انسانوں کی طرح، لیکن شہرت ہوتی تھی ان کی۔
تو کسی جگہ چلے گئے، کوئی شعر کہہ دیا، بچے ان کے پیچھے، اچھا وہ بچہ کوئی انہوں نے یہ شعر کہا ہے، ان کے شعر نقل کر رہے ہیں، نقل اتار رہے ہیں، یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کے پیچھے پڑنے والے کون؟ جو مصروف لوگ ہوں گے، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ بچے ہیں اور آزاد قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ان کے پیچھے لگے رہتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے اشعار نقل کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو ایسے ہیں کہ گمراہ قسم کے لوگ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے مشہور صحابہ میں، اور بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک، شعراء صحابہ تھے، حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، اور رونے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم شعراء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت کی ہے تو ہم بھی اس میں آ گئے۔ قرآن آیت آگے والی آیت آئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، شعر میں بھی ذکر اللہ ہو سکتا ہے، پھر وہ ذکر اللہ بن جائے گا، پھر وہ شعر نہیں رہے گا، وہ ذکر اللہ کا حصہ بن جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مقصد اس کو بیان کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ زبان یہ انسان کے لیے ترقیات کا ذریعہ ہے، یہی زبان انسان کے لیے تنزلی کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ ہے تو ترقیات ہے، اور اگر لغویات ہے، معاصی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، اس طرح کی باتیں، غیبتیں ہیں، تو تنزلی کا ذریعہ ہے۔ مشہور روایت معاذ رضی اللہ عنہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو زبان کی حفاظت کر لو، زبان پکڑ کے بتایا کہ اس کی حفاظت کر لو، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، شروع تعلیمات کے ابتدا تو ظاہر ہے کہ اتنا معلوم تھا نہیں، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ہم عمل کرتے، زبان سے تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کہ انا لمؤاخذون، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت دوزخ میں اوندھے منہ جو ڈالی جائے گی وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوگی۔ تو زبان انسان کے لیے تنزلی کا ذریعہ بھی ہے، ترقی کا ذریعہ بھی ہے، اور دل کا یہی معاملہ ہے کہ دل صاف ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہو سکتا ہے، کل جس کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ اب دل جب میلا ہو گیا، سخت ہو گیا، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بعض باتیں تھیں، خیال ہوا کہ اچھا ان باتوں کا تذکرہ کر لیں۔ ایک بزرگ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کا نام تو بہت مشہور ہے، اس لیے کہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ کا سلسلہ جو چلتا ہے، اور یہ جو ایک عظیم سلسلے کے جو جن نسبت ان کی طرف ہوتی ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ ایک مشائخ کا جو سلسلہ ہے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جو حضرات پنجاب کے علاقے کے وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں ملتان میں ان کا مزار ہے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ تو ملتانی نام کے نہیں، ملتانی حقیقت میں جو وہاں کے رہنے والے ہوں، تو شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ ان کے پوتے شیخ رکن الدین، ظاہر ہے ان کے جانشین یعنی شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے بعد یعنی سلسلہ چلا، اور ان کے پوتے جو تھے وہ اس جگہ پر جانشین بنے، بہت اونچے مقام کے تھے۔ اس زمانے کا جو حاکم تھا وہ غیاث الدین تغلق، جو حاکم تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے اپنے پاس جو وہاں رہتے تھے، ان کے پاس رہنے والے ایک مولانا صاحب تھے، تو ان سے کہا کہ یہ جو رکن الدین، شیخ رکن الدین ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کرامتیں وغیرہ ان سے صادر ہوتی ہیں، تو آپ نے بھی ان کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ یہ مولانا ظہیر الدین تھے ان کا نام تھا۔ تو اب وہ بادشاہ ہے اور مجمع میں سوال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بات بھی جواب بھی ایسا ہو کہ اچھا پتہ نہیں بات آگے نکلے گی کہاں جائے گی اور کیا اس کا اثر ہوگا۔ تو اس وقت تو کہہ دیا کہ میں نے کوئی کرامت دیکھی تو نہیں ہے، ہاں، اور برائی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اتنی مشہور شخصیت ہے وہاں کی، تو کہا میں نے کوئی کرامت دیکھی تو نہیں ہے، البتہ ان کے پاس مجمع بہت بڑا آتا ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، تو یہی ان کی کرامت ہونے کے لحاظ سے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اور عظمت ڈالی ہوئی ہے، بہت بڑا مجمع آتا ہے۔ اور واقعی ان کے ہاں بہت بڑا مجمع ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہمارے پتہ نہیں اس زمانے میں بہت بڑا مجمع سے کیا مراد ہے، لیکن ہمارے کربوغا شریف میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہوتے ہیں مفتی مختار الدین صاحب،
مختار الدین صاحب مدثر اللہ، تو ان کا واقعہ بھی حضرت کئی دفعہ فرمایا تھا، حضرت نے بھی حضرت کی زبان سے بھی سنا اور اس کے بعد پڑھا بھی۔ عجیب واقعہ ان کا، وہ تو امارات وغیرہ میں، دبئی وغیرہ اس طرف کہیں کام کیا کرتے تھے، حج کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر جب تشریف لے گئے تھے تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ یعنی یہاں کوئی بزرگ ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، اور وہ تجارت کے سلسلے میں، ویسے تو تجارت وغیرہ اس طرح کے کوئی معاملات ان کے تھے اور وہاں رہتے تھے، صرف یہاں آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے رخا لکھا، ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی، بیعت ہو گئے، اس کے بعد چلے گئے، کوئی رابطہ وغیرہ نہیں رہا۔ ایک عرصے کے بعد یا 1 سال کے بعد پھر دوبارہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانا ہوا، پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا کہ اچھا میں بیعت ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی آگے کچھ چلا نہیں، بس 1 سال کے بعد پھر ملاقات ہو رہی، اس کے درمیان میں کوئی رابطہ نہیں۔ تو پچھلے سال میں آیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، فلاں وقت ملاقات کے لیے بلا لیا، جو ملاقات کے اوقات ہوتے تھے، وہ آئے، ملاقات کی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی۔ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا خلافت ہے کیا چیز، اجازت کیا چیز ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے، کہا کہ ان کو سمجھا دو، ان سے بات کر لو۔ تو وہ ان کو الگ سے لے گئے، ان سے بات کی، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز، یعنی کیا ہوتا ہے اجازت خلافت۔ وہ تو بیعت ہو کے چلے گئے تھے، ان کو اس سلسلے سے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے بڑوں میں یہ سلسلہ رہا تھا، اور ان کے یعنی آباء و اجداد میں یہ سلسلہ تھا، اور یعنی وہاں پر بہت بڑی خانقاہ بھی ہے۔ تو خیر یہ تو اس سلسلے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ والوں کی نظر کہاں ہوتی ہے۔ تو خیر صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا، بتایا، اور ان کو کچھ باتیں بتائیں۔ ان کو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تو بڑے اونچے لوگوں میں تھے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں، فرمایا کہ ان کی قلب سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب جاری ہے ان کا، اور ذکر اللہ کا اثر ہے اس میں۔ بہرحال ان کو بتا دیا، کچھ ترتیب بتا دی کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو تعلق ہوا، اس طرف رجحان ہوا، تو پاکستان میں ان کا آنا جانا تو تھا ہی، تو پاکستان میں پھر انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور پوری تعلیم یعنی عالم کورس پڑھا، اور یعنی عالمیت کا کورس پڑھا، اور وہ یعنی سند حاصل کی، اس کے بعد پھر افتاء پڑھا، اور دارالعلوم کراچی سے افتاء کیا انہوں نے، تو وہاں سے مفتی بھی بنے۔ پھر اس کے بعد وہی اپنے علاقے میں تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کی وفات کے بعد حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں کے فیصل آباد وغیرہ کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آپ یہاں آ کر رمضان گزاریں تو ہم لوگ بھی کچھ استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ان کو شرح صدر نہیں تھا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر میں وہاں جاؤں، تو بہرحال دوسروں نے سمجھایا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو اسی لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسروں کے فائدے کی خاطر جاتے تھے، آپ بھی چلے جائیں، اوروں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو گئے۔ اب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اچھا اس علاقے کے قریب وہ کربوغا بھی ہے، وہاں پر مفتی مختار الدین صاحب ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ لوگ واقف نہیں تھے، مشکل سے پہچان نکالی، اور بہت مشکل سے سفر کر کے وہاں پہنچے، ان سے ملاقات کی، ان کو کہا کہ آپ کو یہ سلسلہ آگے یہاں چلائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو بتایا، اب ان کی طرف سے اعلان ہوا، شروع ہوا۔ اتنے عرصے تک تو وہ اپنے گوشۂ گمنامی میں پڑے رہے۔ اس کے بعد سلسلہ جو چلا ہے تو چلا ہے، ایسا ہے کہ اب ان کو یعنی 1,00,000 کے قریب تعداد پہنچ جاتی ہے۔ ہم تو عام طور سے سوچتے ہیں شاید ویسے ہی کوئی مبالغہ کر رہا ہے، 1,00,000 سے تعداد بڑھ جاتی ہے، 1,00,000 لوگوں سے تعداد ان کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کو روکنا پڑتا ہے کہ اب نہ آؤ، اس لیے کہ 90,000 کے قریب تک پہنچ گیا تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی تعداد اتنی زیادہ کہ 1,00,000 سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ تو کسی سے انسان کام لیتا ہے تو کام چلتا چلا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے نظام چلتا ہے۔ انسان سوچے کہ 1,00,000 کے قریب لوگ اتنے دنوں تک ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے سہولیات، وضو کا نظم ہے، استنجا کا نظم ہے، کتنے انتظامات ہوتے ہیں، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا نظم ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا، ایک عجیب نظام ہے۔ بس یعنی ایک کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ تو خیر یہ شیخ رکن الدین جو تھے، ان کے بارے میں وہ مولانا ظہیر الدین نے
یہی کہہ دیا بادشاہ کے دربار میں کہ ان کی اور تو کوئی نہیں، لیکن یہی کرامت بہت ہے کہ اتنا بڑا مجمع ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ قبولیت رکھی ہے۔ جواب تو دے دیا، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں خود سوچتا رہا کہ یہ چیز تو کبھی کبھی انسان اپنے عملیات سے بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی ایسے وظیفے وغیرہ کر کے بھی انسان کر لیتا ہے۔ تو میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن خود میں بھی تحقیق کر لوں، تسلی تو مجھے بھی نہیں ہے پوری طرح، اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اچھا اب مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، کچھ سوالات لے کے جانا چاہیے، کچھ باتیں کروں، معلوم تو ہو کہ کیا ہے وہ۔ فرماتے ہیں رات میں نے خواب میں میری ان سے خواب میں ملاقات ہو گئی، اور خواب میں ان کے پاس ہوں، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا خیال رکھا کہ مہمان ہیں تو مہمان کے اکرام جس طرح کیا جاتا ہے، انہوں نے کوئی میٹھی چیز پیش کی، مجھے کھلایا۔ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو اٹھنے کے بعد وہ جو میٹھی چیز خواب میں کھائی تھی اس کا ذائقہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ میں سوچا نہیں وہ تو ہوتا ہے، لوگ تو خواب دیکھتے رہتے ہیں، خواب میں کبھی بھی ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اتفاقی چیز ہے، میں تو جاتا ہوں۔ ذہن میں سوچا ہوا تھا کہ اچھا میں وہاں جا کر ان سے کچھ شریعت کی حکمتوں وغیرہ کے سلسلے میں بات کروں گا۔ ایک تو ہوتا ہے مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے کچھ اور باتیں ہیں۔ تصوف کا فن تو وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرتا، تو اس لیے سوچا کہ اچھا شریعت کی جو مصلحتیں ہیں اس بارے میں سوال کروں گا کہ وضو میں یہ کلی کیوں کی جاتی ہے، ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے، اور ہاتھ شروع میں جو 3 سنتیں ہیں وہ کیوں ہیں۔ تو یہ سوالات لے کر میں ساتھ گیا تھا۔ کہتے ہیں وہاں پہنچا تو بہت خوش ہوئے، اچھا مولانا صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میں تو انتظار میں ہی تھا، میں انتظار میں تھا کہ کوئی آپ کے جیسے کوئی آ جائیں تو کچھ علمی مذاکرہ بھی ہو جائے اور علمی باتیں بھی ہو جائیں۔ تو بہت احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، بات چیت شروع کی۔ تو شیخ رکن الدین نے خود ہی بات شروع کی کہ دیکھیے یعنی میں چاہ رہا تھا کہ ایسے کوئی علمی مذاکرہ ہو جائے، اور عجیب ہے شریعت کی حکمتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، مصلحتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، کہ دیکھیے انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے اور پہلے ہاتھ میں چلو بھرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ اس میں بھی ہم غور کریں تو کتنی حکمتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، ابھی سوال بھی نہیں کیا انہوں نے، یہ تو خود ویسے ہی بتا رہے ہیں کتنی حکمتیں نظر آ جاتی ہیں کہ دیکھیں انسان نے چلو بھرا، اور اس کے بعد اس میں تو شریعت نے کہا ہے کہ جس پانی سے انسان وضو کرے تو اس میں 3 صفات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا رنگ دیکھ لو، چلو بھرے گا تو رنگ نظر آ جائے گا، اور اس کا دیکھ لو کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، ذائقہ تو بدلا نہیں ہے، اوصاف ثلاثہ، 3 صفات ہیں، ذائقہ دیکھ لو تو کلی کرے گا تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے گا تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی، تو رنگ، بو اور مزہ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو آگے وضو کرنا ہے ورنہ وضو نہیں کرنا ہے۔ شریعت نے ایک سنت میں کتنی مصلحتیں رکھی ہیں۔ یہ بیچارے پریشان ہو رہے تھے کہ ابھی تو میں نے سوال کیا ہی نہیں اور میرے جوابات مجھے ویسے ہی مل گئے۔ ویسے ایک بات ہے، یہاں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موجودگی میں ویسے کئی لوگوں نے کہا، یعنی ایک اتفاقی چیز ہو تو چلو کبھی ہو گیا، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں، حالانکہ یہاں تقریر وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں، تعلیم ہوتی تھی، عام طور سے تعلیم ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کوئی چیز ذہن میں لے کر آتے ہیں اور تعلیم میں وہی بات آ جاتی ہے، ہمیں جواب مل جاتا ہے۔ یہ خیر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا نہ ہو کہ ایک سے دوسری چیز چلتی چلی جائے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ سوالات لے کر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، ان کے سوالات بھی تو ان کے درجے کے ہوں گے، کچھ سوالات لے کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ وہاں جاتا تھا تو خود بخود سوالات کا میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، وہ دل سے دل میں القاء ہوتا تھا، بس کہتے ہیں میرے جوابات حل ہو جاتے ہیں خود ہی۔ ایک مرتبہ تو میں نے سوال کیا بھی، سوال کوئی اہم تھا، مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن کچھ خاص کوئی ایسی بات تھی جس کا تعلق بعض عقائد سے ہے۔ تو خیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوال کیا تھا، کون؟ تو اشرف علی، کون پوچھ رہا ہے، نہیں تاکہ وہ اس سے کہ آخر میں بینائی نہیں رہی تھی، تو پوچھا کون پوچھ رہا ہے، کہا اشرف علی۔ اچھا، اس وقت تو جواب نہیں دیا۔ تھانوی فرماتے ہیں بس مجلس کے ختم تک خود بخود میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور جواب میں اطمینان ہو گیا تھا مجھے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو خیر وہاں پر جب شیخ رکن الدین کے پاس یہ مولانا ظہیر الدین گئے تو جو سوالات لے کر گئے تھے جوابات تو ان کو مل گئے۔ اس کے بعد شیخ رکن الدین نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو چلے ٹھیک ہے، ہم نے
پہچان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، انسان کا ظاہری جسم ہے، اس پہ حدث آ جاتا ہے، گندگی آ جاتی ہے، وضو کر لیا، یا غسل کی ضرورت ہے، غسل کر لیا، پاک ہو گیا۔ جسم کو پاک کرنے کا تو طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور ہمیں معلوم ہے، لیکن دل اگر ناپاک ہو جائے اور گندا ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ اب شیخ مولانا ظہیر الدین جو تھے وہ کہتے ہیں میں تو پسینہ پسینہ، اور میں نے کہا کہ حضرت میں تو اس لائن کا ہوں نہیں، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہو تو آپ بتا دیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، دل جب گندا ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے یہ اوصاف ثلاثہ والا جو پانی ہے اس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آنکھوں کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پانی جب برستا ہے تو دل صاف ہوتا ہے اس سے۔ وہی اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کا اثر جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں وہ انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی الحزب العظم میں جو دعائیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کی دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں دے جس سے آنسو برستے ہوں، جس سے آنسو نکلتے ہوں، تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک۔ آگے فرمایا کہ آنسو کیا چیز ہیں؟ وہ آنسو حزب العظم کی دعاؤں میں ہیں کہ تسقیان القلب، جو دل کو سیراب کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے اس کو بھی جیسے انسان پیداوار کوئی چیز اگاتا ہے، پودے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دل کو بھی کچھ نہ کچھ پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دل کے لیے پانی کیا ہے؟ وہی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو۔ حالانکہ وہ اندر نہیں جا رہا لیکن دل کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر رونا نہیں آتا لیکن دل میں ایک وہ رونے کی کیفیت ہے، ایک حالت ہے، جس کو آج بھی آیا تھا کہ دعا انسان مانگ رہا ہے اور دعا میں رونا نہیں آ رہا لیکن دعا میں دل لگ رہا ہے اور لمبی دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ مناسبت ہے، تو یہ بھی رونے کے قائم مقام ہے، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ وہ حالت اور کیفیت جو ہے وہ اصل ہے، اصل آنسوؤں کی مقدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، تیری خشیت سے برسنے والے آنسوؤں سے میرے دل کو وہ ایسی آنکھیں دے کہ جس سے تیری خشیت والے آنسو برسیں اور میرے دل کو وہ سیراب کر دیں۔ قبل ان تکون الدموع دما، اے اللہ اس سے پہلے کہ یہی آنسو بعد میں جا کر خون میں تبدیل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے مجھے کیفیت عطا فرما دے۔ بہرحال اس چیز کی اہمیت ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور تو روایتوں میں اس کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے پسند ہیں، 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، سب سے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلتا ہے، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں، جو آج کل بیچارے ہمارے بہت سے جو فلسطین وغیرہ میں جو قطرے بیچاروں کے بہہ رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جن کے قطرے بہتے ہیں وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے اور ایک قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلتا ہے، یعنی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کا انسان اہتمام کرے۔ اب وہی ہے کہ اس کے لیے انسان جو اسباب، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن میں یکسوئی نہیں رہتی، ذہن میں توجہ نہیں ہے۔ ایک طرف انسان جب کسی چیز کو سوچتا ہے اور توجہ دیتا ہے تو دل میں رقت، نرمی، اور خاص طور پہ جو ایام آ رہے ہیں ان میں، اور الحمدللہ یہاں پر جو ماحول بنتا ہے تو اس میں بھی انسان کو خود بخود ایک احساس ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے، اپنی کمی کا احساس ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ احساس بھی انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، واقعی انسان کو اپنے لیے کچھ رونے کی ضرورت ہے کہ یعنی میں کہاں ہوں اور میری حیثیت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، وادی ذوالزنان کے نام سے، وہاں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ان علاقوں میں ہے، تو خیر وہاں سے گزر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت کسی سفر سے آنا جانا تھا، غلام ساتھ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، کوئی واقعہ تھا، مجھے تفصیل یاد نہیں کہ کون سا واقعہ تھا، تو خیر وہاں سے گزر رہے ہیں تو رونے لگے۔ غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ ویسے تو ٹھیک تھے، یہاں گزرتے ہوئے آپ کو یعنی کیا یہ خاص حالت، کوئی خاص کیفیت آپ کی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے، مجھے یاد ہے بچپن میں یہاں آیا کرتا تھا،
میں بچپن میں یہاں آیا کرتا تھا، میرے والد تھے خطاب، وہ مجھے اونٹ میرے ذمہ کرتے تھے کہ جاؤ ان اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ، میں اس وادی میں لاتا تھا چرانے کے لیے، اور میں اتنا بے پرواہ تھا کہ یہاں آتا تھا، اونٹوں کو چھوڑ دیا اور میں درخت کے سایہ تلاش کر کے وہاں سو جاتا تھا۔ اب اونٹ کبھی ادھر چلے گئے، پھر مجھے اونٹوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا، ان کو نکال کے ادھر اسے تلاش کر کے لاتا تھا، اس میں دیر لگتی تھی۔ کبھی کبھی میرے والد دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اسے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور آ کر دیکھتے تھے میں سویا ہوں اور اونٹ ادھر ادھر چلے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں، تو آ کر میری آنکھ جو کھلتی تھی ان کے آنے سے، وہ ان کی پٹائی سے کھلتی تھی، میری پٹائی کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، کہتے تھے اے عمر تو اونٹ نہیں چرا سکتا، آگے جا کر تو کرے گا کیا کسی کے لیے، تو کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا اور کیا کام کرے گا، اونٹ چرانے تو آتے ہی نہیں تجھے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اونٹ جو نہیں چرا سکتا تھا اس پر میری پٹائی ہوتی تھی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا کہ اتنی بڑی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ وہ اس وقت ان کی جو حکومت تھی کتنی بڑی حکومت تھی، تو اس پر وہ رونے لگے کہ میں کیا تھا اور میری حیثیت کیا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے کہاں پہنچا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ان کے خلاف کافی لوگوں نے اعتراضات یا یہ کہہ لیں کہ بہت سے الزامات ان پر تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپس میں اختلاف کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا، لیکن ظاہر ہے جو اختلاف تھا وہ علمی حد تک تھا، علمی میدان میں تھا، اور یہ دونوں حضرات وہاں مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، مشہور ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے وقت کے بڑے ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں، لوگ مانتے ہیں اپنے وقت کے بڑے تھے، بزرگوں میں تھے، یہ حضرات وہاں جاتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا بڑوں کا ادب، جو بڑا ہے اس کا ادب ہو، اس کا خیال ہو، تو اب وہاں پر پھر کچھ اپنی علمیت کا اظہار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اسی طرح جیسے بڑوں کا ادب ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ گئے، تعارف کرایا کہ اچھا کون؟ ابو حنیفہ نعمان، ہاں، ان تک پہلے سے امام صاحب کے بارے میں شکایتیں تو پہنچی تھیں، شکایتیں پہنچی تھیں، اور ان کے امام صاحب کے جو ابھی تک وہ شکایتیں ابھی تک چل رہی ہیں، حالانکہ اس زمانے میں جن مشائخ نے، جن اکابر نے امام صاحب سے ملاقات کی، ان کے اعتراضات ختم ہو گئے، اس لیے کہ جو غلط ان کے بارے میں الزامات تھے وہی اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں۔ وہ کیا تھا کہ یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حدیث کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل، قیاس، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی بھی وہی اعتراض ہے امام صاحب پر، دنیا کے اکثر حصے میں امام صاحب کا مسلک ہی پھیلا ہوا ہے اور اسی کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبولیت اتنی ہی دی، مخالفین بھی اسی کے اعتبار سے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، ان کے مذہب میں تو قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی احادیث نہیں بلکہ قیاس اصل ہے۔ تو ان تک بھی، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک بھی یہی شکایتیں پہنچی تھیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو اب انہوں نے چونکہ پہلے سے ایک بات تھی کہ اچھا یہ اس سوچ کے ہیں، تو سوالات بھی اس اعتبار سے، چونکہ عقلیات کو مانتے ہیں نا آپ، عقلیات، ابھی تک کوئی سوال جواب نہیں، لیکن بس چونکہ ذہن میں ایک بات تھی، اس بنیاد پر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں وہی عقلیات والے سوال کہ اچھا ایک سوال ہے کہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نمکین اور کھارا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے مسئلے کی بات نہیں ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی اگر غور کرتے تو شاید اس کے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور بیان کر دیتے، لیکن بڑوں کا ادب، فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، منہ میں جو لعاب ہے وہ تو کھارا نہیں ہے، وہ میٹھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے نہیں معلوم، یہ آنسوں کے بعد چلیے اس وجہ سے واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر تیسرا سوال کیا کہ اچھا کانوں میں جو میل جمع ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ اس میں زہر ہوتا ہے، وہ اگر انسان اگر اس کو زیادہ مقدار میں لے لے تو وہ انسان یعنی انسان کے لیے مضر بھی ہے اور مر بھی سکتا ہے، لیکن مضر تو بہرحال ہے، زہر ہے کانوں کا جو میل ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں زہر کیوں پیدا کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، 3 سوالات کے جوابات مجھے نہیں معلوم۔ اچھا ایک اور سوال کر لیا کہ ایک اور سوال ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے
جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے۔ اب ظاہر ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں اس کا جواب نہیں دیا، لیکن بہرحال میرا خیال ہے ادب اور احترام ہی کی وجہ سے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، خاص کوئی وجہ ہوگی کہ جس وجہ سے سوال کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم۔ اب جب یہ سوالات ہوئے تو ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، آپ ہی جوابات بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے۔ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نمکین بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت کرنا مقصد ہے کہ آنکھیں جب اس لیے کہ جب کوئی چیز محفوظ رکھنی ہوتی ہے تو نمک کے ذریعے سے اس کو کبھی کبھی حفاظت میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سڑنے وغیرہ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کو نمکین پانی بنایا اور کھارا بنایا، اور اس میں نمکین ہونے میں ظاہر ہے کسی کو اس سے تکلیف بھی نہیں ہے اور ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے وہ زیادہ مفید ہے۔ ایک حکمت بیان کی ہو سکتا ہے، اور حکمت یہ بھی ہو کہ انسان کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رہا ہو تو مکھیاں آ کر نہ بیٹھے، تنگ نہ کریں، تاکہ انسان کی یکسوئی میں فرق نہ آئے، یہ بھی تو ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کتنی ہوتی ہیں کسی چیز میں۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، اس لیے کہ میرا جو پڑھنے کا زمانہ تھا بچپن میں، جب قاعدہ پڑھتا تھا قرآن کی ابتدائی جو حصہ پڑھتا تھا، غربا مساکین کا طبقہ ہوا کرتا تھا وہاں پر، مدینہ منورہ کا علاقہ جو غریبوں کا علاقہ ہوتا تھا، مسجد تھی، میں پڑھنے جاتا تھا، وہ کسی کی ناک بہہ رہی ہے تو ناک پہ مکھیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب، تو اس وجہ سے مجھے اچھی طرح ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر کوئی خشیت سے، اللہ کی خشیت سے رو رہا ہے اور مکھیاں بیٹھیں گی تو اس کو پریشانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکینی بنا دیا، مکھی آ کے نہ بیٹھے۔ خیر، تو آنکھوں سے۔ پھر دوسرا سوال کہ منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ میٹھا کیوں؟ تو اس کے جواب یہ دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کھارا ہوتا تو اب انسان کو کسی چیز کے چکھنے میں اس کا صحیح ذائقہ معلوم نہ کر سکتا وہ، اب وہ چیز میں کتنا نمک ہے، کڑوا ہے، کیا ہے وہ، اس لیے کہ جب ایک چیز زبان جب نمکین ہو گئی، اس کے نمک کے اندر کا ٹیسٹ اس میں آ گیا، تو اب کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ اس میں جو اصل جو مٹھاس ہوتی ہے وہ باقی ہے، اور اس کے ساتھ اب کسی بھی چیز کی، اب میٹھی چیز کی مٹھاس بھی، کھارے چیز کی، ہر چیز کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ وہ معلوم کر سکتا ہے۔ اگر نمکین ہوتا تو ذائقہ معلوم کرنے میں مشقت پیش آتی۔ کانوں میں انہوں نے فرمایا کہ کان تو ایسی چیز ہے کہ اس کا براہ راست دماغ کے ساتھ تعلق ہے، کان سا اندر سے جوڑ ہے، اگرچہ یعنی دماغ کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے کہ اس میں درمیان میں رکاوٹ تو ہے لیکن کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، کان جو ہے وہ اوپر دماغ تک جاتا ہے، اور یہاں سے انسان جب سوتا ہے، ہمارا تو ہر طرح کی صفائی وغیرہ کا انتظام، اور ہمارے گھر بند اور بلڈنگیں جس طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن لوگ تو جنگلوں میں بھی سوتے ہیں، زمین پر بھی سوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے، کوئی کیڑا وغیرہ، حشرات وغیرہ اگر کانوں کے اندر چلا جائے تو اندر چلا جائے گا تو ظاہر ہے وہ دماغ تک بھی پہنچ جائے گا، آدھے راستہ تلاش کر کے دماغ تک پہنچ جائے گا، دماغ تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے انسان کی موت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہاں زہر ہے، کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ اندر جاتے ہی نہیں، وہاں دور سے اس کی بو سے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اندر کی طرف گئے تب بھی وہ نکل آئیں گے یا مر جائیں گے، تاکہ کان کے اندر کوئی ایسی چیز، جانور، کیڑا وغیرہ نہ جائے، اگر چلے جائے گا تو انسان کے دماغ اور جان کا خطرہ ہے۔ تو خیر یہ تو ان کی باتیں تھیں، اصل یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آنسو دیے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اگر انسان اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کچھ وقت تنہائی میں تلاوت سے، ذکر سے کچھ وقت نکال کے تنہائی اور سوچ کر انسان کہ اچھا اپنی حالت پر غور کرے، اپنے احوال پر غور کرے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرے اور رونا آ جائے تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے، اور بھی حضرات کا واقعہ ملتا ہے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک کفن چور تھا، اور قبر کھود کے کفن چوری کیا کرتے ہیں، جو پہلے تو ان کے واقعات زیادہ ملتے تھے، اب الحمدللہ ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے، اگرچہ ہوتے ہوں گے لیکن سننے میں نہیں آتے۔ تو کفن چوری کیا کرتا تھا وہ، کیونکہ غربت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اب ایک کو دفن کر دیا، وہ ہمارے یہاں قبرستان تو کھلے ہی ہوتے ہیں، تو رات میں جا کر یہ قبر کھود لیتا تھا، اندر کپڑا وغیرہ نکال لیا اور کپڑا اس کی بیچ کر اس کو استعمال کر لیتا تھا، اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک اس طرح کا شخص تھا، اور ایک مرتبہ وہ کوئی قبر کھودی تو
اس نے دیکھا نہیں کہ اندر کیا حال ہے، دیکھا کہ اچھا قریب پہنچ گیا ہوں، بس اندر ہاتھ ڈال کے اس لیے کہ بس وہ مردہ تک ہاتھ پہنچ جائے تو کسی طریقے سے کپڑا کھینچ کر نکال لوں. تو ایسے اندر جب ہاتھ ڈالا تو آگ اندر جل رہی تھی اور اس کے انگلیاں جو ہے وہ جل گئی، کیونکہ وہ اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا تو ان کی انگلیاں جل گئی. وہ کفن چور جو تھا وہ وہاں سے چیخ کر بھاگا تکلیف میں. اب کس کو بتایا کہ کیا ہوا؟ بہرحال لوگوں نے پوچھا کیوں چیخ رہے، کیا ہوا؟ اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوا کہ میں وہ قبر میں نے قبر کھودی تھی اور اندر میں نے ہاتھ ڈال دیا، دیکھا نہیں میں نے، اور وہاں عذاب قبر ہو رہا تھا، یہ کیا تھا، لیکن میری انگلیاں جل گئی ہیں اور اتنی سخت تکلیف ہو گئی ہے کہ میں اس کو ناقابل برداشت ہے. لوگوں نے دوائی لگائی، اس کو علاج کیا، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، حکیموں کے پاس لے گئے، لیکن کوئی علاج مفید نہیں ہو رہا تھا. کیا کریں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ ایک بزرگ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہیں اپنے وقت کے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں ان کے جانشین بنے تھے. تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور مجھے اتنی سخت تکلیف ہے اور کوئی علاج مفید نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا یہیں بیٹھے رہو، لیکن میرے پاس کوئی علاج نہیں. وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ وہ اس نے یعنی جب اس نے یہاں سے بھی اس نے دیکھا کہ اچھا کوئی، انہوں نے اندازی ایسا اختیار کیا کہ وہ سامنے والا تھوڑا ایک طرح مایوس ہونے لگے. تو وہ بیچارہ بیٹھے بیٹھے رونے لگا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ لے کر ان آنسوؤں کو صاف کرو، اپنے ہاتھ سے صاف کرو، کسی چیز سے نہیں، ہاتھ سے صاف کرو. ہاتھ سے صاف کیا تو ٹھیک ہو گیا. میں بہت خوش ہوا کہ میں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ اصل کے لحاظ سے چونکہ عذاب قبر کا معاملہ تھا، اس کو کوئی دنیا کی کوئی دوائی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی، یا آنسو ہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتے تھے. یہی اس کا علاج تھا، اس لیے میں نے اس طرح جواب دیا تاکہ اس کو رونا آئے. جب رونا آیا تو وہ آنسو جو تھے وہ اس کے لیے مفید ہو گئے اور یہ اس کے لیے علاج بن گئے. تو آخرت کے عذاب اور آخرت کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ آنسو میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. درجات کی بلندی بھی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے معافی بھی ہے. ہمارے مشائخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، جنہوں نے وہ دور دیکھا ہو کہ رات میں تہجد کا تو ہمیشہ معمول تھا، طویل تہجد کا، کبھی کبھی باجماعت تہجد ہوتی تھی، کئی پارے اس میں سنائے جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ تنہائی کا وقت ہوتا تھا. لنگی رکھتے تھے اپنے پاس، رومال تو خیر بہت چھوٹا ہوتا ہے، بعد میں رومال استعمال کرنے کا معمول زیادہ تھا، لیکن پہلے بھی تھا، لیکن زیادہ تر لنگی رکھا کرتے تھے. اور اسی سے یعنی وہ چند دنوں کے بعد وہ لنگی دھونی ہوتی تھی. فرماتے تھے کہ اس میں پتہ نہیں کتنے دنوں کے آنسو بھرے ہوئے ہوں گے. تو رات میں رونے کا جو ایک نظام تھا وہ تھا ہی، کہ ایک معمول تھا کہ نہیں، رات میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور رونا بھی ایک معمولات کے حصے میں سے ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. اور یہی ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا. اصل اس کا تعلق قلب کی کیفیت سے بھی ہے. جب دل میں انسان یہ احساس لائے اپنی کوتاہیوں کا، تو پھر کسی کو کم کسی کو زیادہ، رونے کا تو خیر ظاہر ہے کہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن انسان اس کے لیے ذرا کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ اہتمام کرے تو کچھ تو قطرے انسان کے نکل ہی جاتے ہیں، اور انسان اس کی کوشش کرنی بھی چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا تھا کہ لوگ ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، نہ کوئی دعا کا نہ کوئی عبادت کا، لوگ ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اپنی کوتاہی کا احساس ہو رہا ہے کہ یا اللہ اتنے سارے مخلوق میری ملاقات کے لیے کھڑی ہے، میرے اندر کیا رکھا ہے. سبحان الذی الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح، کہ خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرے اچھائیوں کو تو ظاہر کر دیا، برائیوں پر پردہ ڈال دیا. یہ کہتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. چونکہ دل کی جب کیفیت ہوگی تو رونا بھی انسان کو، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں. بہرحال اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہم ارزقنی عینین حطالتین، وہ حزب الاعظم کی دعا ہے. اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دے جس سے آنسو نکلتے ہوں کہ اس سے دل بھی سیراب ہو، اور دل کے اندر اس کی وجہ سے حیات پیدا ہوتی ہے، وہ دل کو زندہ کرنے والی آنکھیں ہوں. ظاہر ہے دونوں کا گہرا تعلق ہے، آنکھوں اور دل کا گہرا تعلق ہے، کہ یہاں سے آنکھوں سے جب بد نظری ہوتی ہے تو دل پر اس کا اثر، ظلمت، سختی، اس کا بڑا سخت اثر ہوتا ہے. اور آنکھیں جب بہتی ہیں اللہ کی خشیت سے تو اس کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے. اور دل میں اثر ہوتا ہے تو آنکھیں، دونوں کا بڑا گہرا اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے دونوں طرف سے. آنکھیں بہتی ہیں تو وہ دل کے اثر کی وجہ سے بہتی ہیں، دل اثر قبول کرے گا تو آنکھیں بہیں گی، اور آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں تو وہ دل کو سیراب کرتے ہیں اور اس میں حیات آتی ہے. بہرحال یہ ایک
ان ایام میں یہ بھی ایک چیز ہے جس کا انسان کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دوسروں سے الگ تھلگ، کسی سے ہمیں واسطہ نہیں. ہم آئے ہیں، رات کو مسجد میں آئے، بیٹھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. ہاں مجھے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اپنا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کون کیا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اگر تھوڑی اور تنہائی چاہیے تو انسان تھوڑا سا اپنے اوپر شال یا رومال ڈال لے. اب اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں کہ کون کہاں پر ہے، میں اپنا میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب اپنے بارے میں غور کرے، اپنے دل پر سوچے. اور یہ جو آنسو جو بہتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں، جس کا تذکرہ کیا. واقعات تو بہت ہیں، بہرحال ابھی معتکفین کو تیاری بھی کرنی ہے، کچھ وقت ہے، جن کی گاڑیاں اس طرف ہیں وہ بھی ہٹا لیں. اور بہرحال اس چیز کا اہتمام کریں کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عرش کے سائے میں جگہ پانے والے لوگ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، عرش کے سائے میں جگہ پانے والے جو لوگ ہوں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی بیان فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. تو تنہائی، وہی جیسے میں نے بتایا کہ اب ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون کہاں ہے، ہم تو اپنے تنہا عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن رکھیں، کسی سے کوئی غرض نہیں. رات ہے، اندھیرا ہے، مسجد میں ذکر اللہ خالین، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور ماحول کا ایک اثر پڑتا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اس وقت آنکھیں بہہ جائیں تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے ان میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اور اگر مستقل کسی کو حاصل ہو جائے روزانہ کی بنیاد پر تو بہت بڑا انعام ہے. اس سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے، نرم رہتا ہے، اور دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.